میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں اگر آپ یہ دودھ پیئیں گے تو مجھے 1 مہینے میں اپنے بچے کی ماں بنا دیں گے، منشا پورے وثوق سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا اور اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ کہنے لگا منشا گلاس ادھر دو۔ منشا پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ نہیں، آپ اسے پی کر جو کچھ کریں گے میں سیدھا اوپر پہنچ جاؤں گی، مجھے سب پتا ہے، بتایا تھا میری دوست نے کہ ساری گڑبڑ دودھ پینے سے ہوتی ہے۔ شوہر دودھ پی کر منشا یہ کہہ کر چپ ہوئی تھی۔ شہریار اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ کہنے لگا ایسا بھی کیا کروں گا میں اس دودھ کو پی کر کہ تم 1 مہینے میں پریگننٹ ہو جاؤ گی۔ وہ اس بے وقوف لڑکی کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ میں نہیں بتا سکتی، مجھے شرم آتی ہے، بس آپ یہ دودھ نہیں پیئیں گے شہریار۔ منشا نے دودھ کا گلاس اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ وہ کیوں؟ شہریار کا چہرہ منشا کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ بس میں نے جو کہہ دیا، نہیں پینا آپ نے یہ۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ میری دوست نے کہا تھا کہ جس دن اس کا شوہر دودھ پیتا ہے تو پوری رات اس کے ساتھ، یہ کہہ کر اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ شہریار اسے یوں خوفزدہ دیکھ کر کہنے لگا منشا دودھ نہیں پیوں گا تو آج کی رات وہ سب کیسے کروں گا جو کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر بولا تھا تم نہیں جانتی یہ ایک جادوئی دودھ ہے۔ میرے دادا نے شادی کی پہلی رات جب یہ دودھ پیا تھا تو دادی کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھیں۔ جانتی ہو وہ 1 مہینے بعد ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ اللہ نے میرے دادا کو بیٹے سے نوازا۔ ابا نے پیا تو سنا ہے اماں صبح تک بے ہوش ہو گئی تھی اور اللہ نے انہیں بھی بیٹے دیے۔ اب بڑا بیٹا میں ہوں، اسی لیے آج میری باری ہے تمہاری چیخیں نکلوانے کی۔ اسی لیے تنگ مت کرو، دودھ کا گلاس ادھر دو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ 1 مہینے میں تم میرے بچے کی ماں بن جاؤ گی۔ وہ منشا کی اچھی خاصی جان نکال چکا تھا، اسے مزید ڈرا چکا تھا، اور وہ یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ نہیں، میں آپ کو یہ دودھ نہیں پینے دوں گی شہریار۔ شہریار کہنے لگا دودھ تو میں پی کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اور بھی قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ اس سے پہلے کہ گلاس پکڑتا منشا نے گلاس آگے کیا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی چکی۔ شہریار کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ دیکھو یہ مرد پیتے ہیں، اگر عورت پیے تو غضب ہو جاتا ہے، وہ مردوں والے کام کرنے لگتی ہے۔ یہ سن کر منشا اور بھی زیادہ ڈر گئی۔ آپ کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میں پی گئی۔ ہاں اب کیا ہوگا شہریار؟ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا آگ لگ جائے گی تمہیں اور اسے ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اف کیا کروں گا میں، تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ یہ سن کر منشا بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شہریار اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کہنے لگا دیکھو یہ دودھ خاص مردوں کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی عورت پی لے تو اسے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ سن کر تو منشا نے سیدھا اپنے دونوں ہاتھ ہی اپنے دل پر رکھے تھے، دل کی دھڑکنیں تو ویسے ہی تیز تھی۔ کہنے لگی شہریار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ کہنے لگا اوہ ہو گیا سائیڈ ایفیکٹ۔ یہ سن کر وہ گھبرائی تھی۔ کہنے لگا ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہاری دھڑکنیں کتنی تیز ہیں۔ اس نے منشا کے سینے سے اس کے ہاتھ ہٹایا اور اپنا کان اس کے دل کی دھڑکنوں پر رکھ دیا۔ پرفیوم کی مسرور کن خوشبو نے اسے اندر تک معطر کیا تھا۔ دھک دھک اس کے دل کی دھڑکنیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور شہریار پر بے خودی چھانے لگی۔ یکدم ہی وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ کر اسے چھکا، بال ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا کر گری تھی اور منشا نے نعرہ لگایا تھا۔ گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے کہنے لگے منشا آپی یہ بے ایمانی ہے، آپ نے کہا تھا تیسری گیند پر آؤٹ ہو جاؤں گی اور 1 گھنٹے سے آپ ہی کھیلے جا رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی تو آؤٹ کرو نا، پھر ہی آؤٹ ہوں گی، اس طرح آؤٹ تھوڑی ہو جاؤں گی۔ بچے بولنگ کرا کرا کے تھک چکے تھے، لیکن اول تو وہ آؤٹ ہو نہیں رہی تھی، ہوتی بھی تھی تو کہتی تھی کہ 9 بال تھی، ابھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی بہانہ، ابھی بھی کہہ رہی تھی بس آخری بار۔ سب بچوں نے کہا منشا آپی یہ آخری بال ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ نے بیٹ نہیں دیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ نہیں کھیلیں گے۔ عین اسی وقت گلی کے اندر سامان سے بھرا ٹرک آگے رکا تھا۔ جیسے ہی شہریار ٹرک سے نیچے اترا تاکہ مزدوروں سے سامان اتروا سکے، منشا کے سامنے والے بنگلہ
انہوں نے ہی خریدا تھا، اور اس کی والدہ نے خاص تاکید کی تھی کہ سامان اپنے سامنے احتیاط سے رکھوانا تاکہ فرنیچر خراب نہ ہو جائے۔ اسی وقت بال سیدھی شہریار کے کندھے پہ جا کے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بس اب اس کا کندھا گیا کام سے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو بیٹ منشا کے ہاتھ میں تھا اور وہ دوسرے ہاتھ کی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے تھی، گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے بڑے غصے سے اسے دیکھا اور سامان چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے نہیں مارا۔ اس نے جلدی سے بیٹ زمین پر پھینکا اور وہاں سے واک آؤٹ کرنے والی کی تھی جب شہریار نے اس کا بازو زور سے پکڑا۔ کہنے لگا، بیٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، بال تم نے ہی ماری ہے، یہ میرا کندھا ہے، سمجھی نا، وکٹ نہیں ہے جسے تم توڑ دو گی۔ کہنے لگی، غلطی سے لگ گیا، میں تو اپنے دھیان میں کھیل رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ایک دم سے سامنے آ جائیں گے۔ اب میرا بازو چھوڑیں ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ یہ لڑکا مجھے چھیڑ رہا ہے، منشا نے بنا ڈرے ہوئے کہا تھا۔ یہ سن کر شہریار نے فوراً سے اس کا بازو چھوڑا، پھر کہنے لگا، دیکھ لوں گا تمہیں۔ کہنے لگی، ہاں ہاں میں بھی دیکھ لوں گی، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ سامنے کے گھر میں ہی شہریار اس کی فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ جیسے ہی منشا گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کی والدہ نے جب اس کا دوپٹہ کمر سے بندھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی، ابھی کچھ نہیں، بس بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ تم کب سدھرو گی؟ اب چھوٹی بچی نہیں ہو کہ گلی محلے میں کھیلتی پھرو، اب ہم سوسائٹی میں آ گئے ہیں، کچھ تو تمیز سیکھو۔ تم نے دیکھا ہے یہاں لڑکیوں کو بیٹ بال کھیلتے ہوئے؟ کہنے لگی، میں کون سا کھیل رہی تھی، وہ تو بچوں نے مجھے کہا تھا کہ منشا آپ ہی آئیں، آپ بھی کھیل کے دکھائیں، تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، بچے اتنی ضد کر رہے ہیں تو انہیں کھیل کے دکھا دیتی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے سیب میں سے ایک سیب اٹھایا اور کھانے لگی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تھوڑا گھر پر توجہ دو، کالج میں آ گئی ہو، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، امی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے۔ آمنہ بیگم کہنے لگی، تمہارے بھائیوں نے تمہیں سر چڑھا رکھا ہے، سارے لڑکوں والے کاموں کی تمہیں عادت پڑ گئی ہے۔ اصل میں منشا اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور وہ اس کے لاڈ نخرے بھی بہت اٹھاتے تھے، اسی لیے اسے گھر کے کاموں کے بجائے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کی عادت تھی۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کھیلتی رہتی تھی، کبھی فٹ بال، کبھی بیڈمنٹن، کبھی بیٹ بال۔ بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی لیکن اس کی جاب دبئی میں تھی، اسی لیے اپنی بیوی کو بھی وہ دبئی لے گیا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی یہیں پر اپنے کاروبار سنبھال رہے تھے، لیکن جب بھی منشا کی والدہ اسے کہتی کہ گھر کے کام تو سیکھو تو دونوں بھائی کہتے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری بہن کو یہ کام نہیں کرے گی۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ جب یہ سسرال جائے گی تو ساتھ میں ملازمہ بھی بھیج دینا۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے، ہماری بہن کسی کی ملازمہ تھوڑی بننے جائے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن سے کام کون کرواتا ہے، منہ سر نہ پھاڑ کے رکھ دیں گے اس کا۔ اپنے بھائیوں کی ایسی باتیں سن کر منشا سمجھتی تھی کہ اس کے بھائی سب کچھ سنبھال لیں گے، اس لیے اس کے کھانے پینے کی طرف کوئی توجہ نہ تھی، نہ ہی گھر کے کسی کام کی طرف، بلکہ اپنا کمرہ تک نہیں سنبھالتی تھی۔ جو چیز جہاں بکھر جاتی بکھری پڑی رہتی، اس سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ نہا کر آتی تھی تو تولیہ کہیں اور اتارے ہوئے کپڑے کہیں، جوتے کہیں۔ ابھی 11ویں جماعت میں ہی پڑھتی تھی، بڑی بے ترتیب سی لڑکی تھی۔ اس کی والدہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، اپنے بال تو اسے خود بنانے کی عادت نہیں تھی، یا تو بڑے بھائی اس کے بال بناتے تھے یا پھر اس کی والدہ۔ بال کافی لمبے تھے، کہتی تھی، اماں مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔ اس کے بھائی کہنے لگے، ادھر آؤ، میں تمہارے بالوں کی چٹیاں بنا دیتا ہوں، اور وہ بنا کر دیتا تھا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ یوں بات کرتی تھی جیسے لڑکے بات کرتے ہیں، میں یہ کروں گا، میں یہ کھاؤں گا، میں یہ پیوں گا۔ بڑی مشکل سے اس کی والدہ نے اسے سمجھا کر عادت ڈالی تھی کہ تم لڑکی ہو، لڑکیوں کی طرح بولا کرو، لیکن دوپٹے کا ابھی تک ہوش نہیں تھا کہ کیسے لینا ہے کیسے نہیں لینا۔ دوسری جانب شہریار گھر میں سب سے بڑا تھا، 2 بھائی چھوٹے تھے، گھر کی ذمہ داری اسی پر تھی۔ غصے کا کافی تیز تھا، کوئی بھی چیز مزاج کے خلاف ملتی تھی تو پھر شور مچا دیتا تھا۔ کھانے میں ذرا سا نمک مرچ کم ہو جاتا تو کھانا وہیں چھوڑ دیتا۔ 8 دن میں اس نے پورا گھر اپنے مطابق سیٹ کروایا تھا۔ کہتا تھا کہ امی چاہے گھر میں ایک ملازمہ رکھیں یا 10، مجھے ہر بالکل شیشے کی طرح صاف چاہیے۔
اس نے گھر کی کھڑکیوں کے تمام شیشے دوبارہ سے چینج کروائے تھے، کیونکہ پہلے والے شیشوں پر اسے داغ اور نشان نظر آ رہے تھے۔ ہر چیز پرفیکٹ اپنے مطابق کر کے اس نے دوبارہ سے اپنی کمپنی میں جانا شروع کر دیا۔ ایک بار واپس آیا تو دیکھا کہ وہی لڑکی بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی تھی اور سیدھی بال شہریار کے کمرے کی کھڑکی پر جا لگی اور چھناک کی آواز سے شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی گاڑی اپنے گھر کے پاس روکی اور اپنے کمرے کا ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھا تو اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا۔ منشا تو پہلے ہی پریشان تھی کہ یہ کیا ہو گیا، پہلی بار اس سے ایسی غلطی ہوئی تھی، اوپر سے وہ بھی اسی شخص کے گھر کا شیشہ تھا جس سے اس کی چند دن پہلے لڑائی ہوئی تھی۔ شہریار اس کے پاس آیا، کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے میرا نقصان کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ پہلے تم نے میرے کندھے کو وکٹ سمجھ کر توڑنے کی کوشش کی، اور جب تمہارا دل نہیں بھرا تو تم نے میرے کمرے کا شیشہ توڑ دیا۔ اس کے پیسے بھرو لڑکی، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بھی بے تحاشا غصے میں تھا، کہنے لگی میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ایک تو پتہ نہیں میرے ہاتھوں آپ کا نقصان ہی کیوں ہوتا ہے۔ بہرحال اس بار شہریار نے لحاظ نہیں کیا تھا، اس کی کلائی پکڑی اور اسے اس کے گھر کے پاس لے گیا۔ ڈور بیل بجائی، دروازہ چوکیدار نہیں کھولا تھا۔ کہنے لگا بلاؤ اس کے گھر والوں کو، آج میں اس لڑکی کا دماغ درست کر کے رکھ دوں گا۔ چوکیدار جب اندر گیا تھا تو اتفاق سے اس کا بھائی بھی گھر پر ہی تھا۔ جب اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ باہر منشا بی بی کا ہاتھ ایک لڑکے نے پکڑا ہوا ہے اور بڑے غصے میں ہے، اس سے پہلے کہ اس کی والدہ باہر مین گیٹ تک پہنچتی اس کا بھائی عباس پہنچ چکا تھا۔ جب اپنی بہن کا ہاتھ ایک جوان کے ہاتھ میں دیکھا اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھا تو اسے تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ کہنے لگا اے لڑکے، میری بہن کا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا اس کا ہاتھ آپ پکڑ کے رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن میرے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جائے۔ میرے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے اس نے اپنی اس بال سے، آئندہ اگر اس نے میرا کوئی بھی نقصان کیا تو یاد رکھیے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عباس نے جب یہ سنا کہ غلطی منشا کی ہے تو جیب سے پیسے نکال کر دے دیے، کہنے لگا آپ اپنا نقصان پورا کر لو۔ شہریار پیسے لے کر جا چکا تھا۔ بہرحال انہی دنوں شہریار کی والدہ اس کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار پارک میں منشا کو دیکھا تو وہ انہیں بہت پیاری لگی۔ پہلی بار اس نے دوپٹہ بھی اچھے طریقے سے لیا تھا اور اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تب ہی شہریار کی والدہ نے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ آمنہ بیگم اور رضوانہ بیگم کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ بہرحال جتنی دوستی ان دونوں میں تھی اتنا ہی شہریار منشا سے چڑھتا تھا، لیکن رضوانہ بیگم کو منشا شہریار کے لیے پسند آ گئی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ شہریار مجھے تمہارے لیے ایک لڑکی بہت اچھی لگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے، وہ کہنے لگا اماں آپ جانتی ہیں نا مجھے سلجھی ہوئی تمیز والی لڑکیاں پسند ہیں، اگر وہ لڑکی ایسی ہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہریار نے تو یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ رضوانہ بیگم تو جیسے خوش ہو گئی، کہنے لگی ہاں نا بہت اچھی لڑکی ہے، انہوں نے تو بس منشا کو ایک ہی بار دیکھا تھا اور وہ ان کے دل کو جا لگی تھی۔ ایک دو بار جب وہ آمنہ کے گھر گئی تب بھی منشا تمیز کے دائرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب کچھ بنایا آمنہ بیگم نے تھا، لیکن یہی کہا کہ منشا میرے ساتھ کام کرواتی ہے، لیکن منشا کو تو چائے تک بنانی نہیں آتی تھی۔ بہرحال رضوانہ بیگم نے جب شہریار کا رشتہ مانگا تو آمنہ بیگم کی تو بانچیں کھل گئیں۔ اچھے لوگوں سے بیٹی کا رشتہ آیا تھا اور انہیں تو امید ہی نہیں تھی۔ جب انہوں نے اشرف صاحب سے بات کی تو انہیں بھی شہریار میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ دوسری جانب شہریار بالکل انجان تھا کہ اس کا رشتہ کس آفت کی پڑیا سے طے ہو رہا ہے۔ اس نے تو پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی منگنی منشا سے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف منشا کا رو رو کر برا حال تھا کہ وہ مر جائے گی لیکن اتنی کم عمر میں شادی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بھی 11ویں جماعتیں پڑھتی تھی۔ لیکن آمنہ بیگم نے اس رشتے کو غنیمت جانا تھا، یہ پتہ نہیں بعد میں اس کی حرکتوں کا علم ہو گیا تو یہ رشتہ بھی کہیں ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے، اسی لیے اسے ڈانٹ ٹپڑ کر کہا چپ چاپ منگنی کی انگوٹھی پہن لو، شادی ابھی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب رضوانہ بیگم کو شادی کی بہت جلدی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کی بڑی بہویں آ کر ان کا گھر سنبھالیں۔ یہ نہیں پتا تھا کہ منشا کو کچھ نہیں آتا۔ بہرحال آنن فانن سب کچھ بھی ارینج ہو چکا تھا۔ پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو منگنی کے ہال میں ہی دیکھا تھا۔ شہریار تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، اور یہی حال منشا کا تھا۔
اس کے تو وہیں پر آنسو ٹپک ٹپ گرنے لگے کہ یہ شخص تو غصے کا ویسے بھی بڑا تیز ہے، یہ تو اسے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ شہریار کہنے لگا امی آپ نے اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی ماں کو منشا میں کون سی خوبی نظر آئی، لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل تمہارے مزاج کے عین مطابق۔ شہریار کو اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ یقین آ رہا تھا۔ بہرحال وہ انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ منشا نے اپنا رخ ہی بدل لیا۔ سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب شہریار نے منشا کے کان کے پاس جا کر کہا میں غصے کا بہت تیز ہوں سمجھی، کوئی میری چیزوں کو خواہ مخواہ ہی خراب کرے تو میں اسے چھوڑتا نہیں ہوں، اسی لیے میرے گھر آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کا علاج کروا کے آنا، ورنہ میں تمہارے ہاتھ ہی۔ شہریار نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن بات کا مفہوم سمجھا دیا تھا۔ منشا کافی ڈر سیکھ گئی تھی۔ منگنی کی رسم ختم ہوتے ہی یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ شادی 2 مہینے بعد ہے۔ منشا نے گھر جاتے ہی ماں سے کہہ دیا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گی، مگر اس کی والدہ نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اب روز آمنہ بیگم اسے کچن میں لے جاتی تاکہ اسے کچھ سکھا دیں، لیکن اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی پیاز جلا دیتی تو کبھی آٹا گوندنے کے بجائے اس کی لئی بنا دیتی کہ غلطی سے پانی زیادہ ہو گیا۔ آمنہ بیگم نے تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بہرحال اس نے کہا مجھے نہیں سیکھنا تو نہیں سیکھنا۔ شادی بھی سر پر آن کھڑی ہوئی۔ جب اس کی کئی سہیلیاں اس کے گھر پر ڈھولک بجانے اور گانے گانے آئی تھی، ہلا گلا کرنے کے بعد سب لڑکیاں بیٹھ گئیں، جس میں اس کی شادی شدہ کزنیں بھی شامل تھی۔ ہنسی مذاق کرتے کرتے اس کی دوستی جا چکی تھی، بس شادی شدہ کزنیں ہی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی تمہیں پتا ہے شادی کیا ہوتی ہے؟ منشا کہنے لگی کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتا ہے جب ہو رہا ہے ہلا گلا۔ اس کی کزن کہنے لگی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے شوہر نے رات کو ایک خاص قسم کا دودھ کا گلاس پیا تھا، توبہ توبہ پوری رات مجھے سونے نہیں دیا تھا۔ دوسری کزن کہنے لگی ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، شوہر کو دودھ پینے ہی نہیں دینا چاہیے ورنہ عورت کی شامت پکی ہے۔ منشا کہنے لگی ایسا بھی دودھ پی کے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کزنز نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جس دن اس کی شادی تھی ایک رات پہلے ہی سے خوف کے مارے نیند نہیں آئی۔ جو باتیں اس نے سنی تھی وہ بے حد گھبرائی تھی۔ پھر اب تک کا شہریار کا رویہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شادی کے بعد جب وہ شہریار کے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کی والدہ نے سب سے پہلے دودھ کا گلاس اس کے کمرے میں ڈھک کے رکھا تھا، اور دودھ کا گلاس دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسی لیے سوچ رہی تھی کہ شہریار کے اندر آنے سے پہلے ہی دودھ کا گلاس کہیں پھینک دے۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ کھڑی ہو گئی، دودھ کا گلاس پکڑا ہی تھا کہ شہریار کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح سے سٹ پٹائی تھی۔ منشا کو بجائے بیڈ پر بیٹھے اسے دودھ کا گلاس لیے کھڑے دیکھا تو وہ کچھ حیران ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر کے جب وہ منشا کے پاس آیا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میرے خیال سے تمہیں بیڈ پر بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی یہ دودھ کا گلاس ہے۔ منشا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ شہریار کہنے لگا تمہارے لیے نہیں ہے، اسے مجھے دو، لیکن منشا نے وہ پیچھے کر لیا۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا چکی تھی کہ اسے آج کی رات سے ڈر لگ رہا ہے، اور شہریار اسے مزید ڈرا چکا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا، اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر رب کرنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا تھا کہ بس شادی کی رات دودھ پینے والے مرد ہی عورت کی جان نکال سکتے ہیں؟ آج میں تمہیں بنا دودھ پیے ہی سب کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شہریار یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں گر جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا تو گر جاؤ، ویسے بھی آج کی رات بدلے کی ہے۔ بہت شوق ہے تمہیں کرکٹ کھیلنے کا، آج میری باری ہے۔ ایسے ایسے شاٹس ماروں گا کہ پہلی ہی بار میں توبہ کرو گی، آئندہ میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر لیٹ چکا تھا، مگر جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹی فوراً سے اٹھ کر بیڈ کے دوسری جانب سے نیچے اتر گئی۔ میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ شہریار کہنے لگا مذاق کر رہا تھا، چلو بیٹھو بیڈ پر۔ اتنی بڑی بات تو تھی نہیں کہ وہ منشا سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ کہنے لگی نہیں، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، آپ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ شہریار کہنے لگا بہت کچھ کروں گا، جلدی آؤ میرے پاس، تنگ مت کرو۔ لیکن وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شہریار کہنے لگا دیکھو مجھے غصہ نہ دلواؤ، ٹھیک ہے مت آؤ میرے پاس، میں کوئی مرا نہیں جا رہا تمہاری سنگت کے لیے، لیکن یاد رکھنا تم خود آؤ گی میرے پاس۔ وہ کہنے لگی میرا کیا دماغ خراب ہے،
جو میں آپ کے پاس آؤں گی؟ میں نہیں آؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں کب تک نہیں آتی، کب تک جان چھڑاتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ الماری کے پاس گیا، اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ منشا نے شکر کیا تھا کہ پھر اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ بھی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اگلے روز بھی سارا دن اس نے رضوانہ بیگم کے ساتھ گزارا تھا۔ ولیمے پر وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور شہریار نہیں چاہتا تھا کہ آج کی رات بھی ضائع کرے، اسی لیے رات کو جلد ہی کمرے میں آ گیا۔ لیکن دیکھا کہ وہ سب کچھ چینج کر کے صوفے پہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہریار کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کل بھی تم میرے پاس نہیں آئی اور آج بھی کپڑے چینج کر لیے، کس سے پوچھ کر کیے ہیں؟ وہ کہنے لگی، تاکہ آپ میرے پاس نہ آئیں۔ شہریار کہنے لگا، دیکھو منشا، بہت ہو گیا، میں چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں۔ منشا کہنے لگی، میں شور بھی مچا سکتی ہوں، مجھے اتنا ایزی مت لیجیے گا۔ بے شک موسم اچھا خاصا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ کمبل یا رضائی لی جاتی۔ شہریار نے کپڑے تبدیل کیے اور الماری سے کمبل نکال کر بیڈ پر رکھا۔ منشا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس موسم میں کمبل کون لیتا ہے؟ اس نے اے سی آن کیا اور 16 ڈگری چلا دیا۔ آدھے گھنٹے میں کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ بنا کمبل کے کوئی سو نہیں سکتا تھا۔ سو تو وہ بھی نہیں رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کب صوفہ چھوڑ کر بیڈ پر آتی ہے۔ کچھ دیر تو منشا سردی برداشت کرتی رہی، لیکن اب اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شہریار سو چکا ہے، اسی لیے بڑی احتیاط سے وہ بیڈ کے کونے پر آ کر لیٹ گئی اور کمبل بھی اپنے اوپر لے لیا۔ کچھ دیر بعد شہریار نے کچھ کمبل اپنے نیچے لے لیا اور یوں کیا جیسے بڑی گہری نیند میں ہے اور کروٹ بدل لی۔ کمبل دوبارہ سے منشا کے اوپر سے اتر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود سے قریب آئے۔ جب دیکھا کہ کمبل اس کے اوپر سے اتر چکا ہے تو تھوڑا اور قریب ہو کر اس نے کمبل لیا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے شہریار اپنا کمبل نیچے زمین پر گرانے لگا اور وہ اس کے قریب سے قریب آنے لگی۔ اب وہ اتنی قریب تھی کہ وہ اپنے حصار میں لے سکتا تھا، اور یہی ہوا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے سے اسے حصار میں لے کر اپنے پیٹ اور سینے کے ساتھ اس کی کمر لگائی تھی، بازو اس کی پیٹ پر رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کیا۔ منشا کی تو جیسے جان نکلی تھی، کہنے لگی، چھوڑے مجھے۔ کہنے لگا، تم خدا ہی ہو، اور میں نے کہا تھا نا کہ تم خدا ہوگی، تو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگی، سارا کمبل آپ نے اپنے اوپر لے لیا تھا اور اے سی اتنا تیز کیوں چلایا تھا؟ میں نے کہا، میری مرضی، کمرہ میرا ہے، اے سی بھی میرا ہے اور تم بھی میری ہو۔ دیکھیں، یہ مت سمجھنا کہ اب تمہارے نخرے برداشت کرتا رہوں گا۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ سردی لگ رہی ہے نا تمہیں؟ ابھی تمہیں گرم دیتا ہوں، ساری سردی بھول جاؤ گی۔ اب وہ اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ لڑکی خوبصورت تھی، پھر بیوی بھی تھی، اسی لیے صبر کیوں کرتا؟ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج میں اپنا والیوم بلند کرتی، وہ سب سے پہلے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس پر بھی حاوی ہو چکا تھا، مکمل طور پر اس میں کھو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد منشا کا احتجاج مکمل دم توڑ چکا تھا۔ ایک ہی کمبل میں دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے، پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ آدھی رات گزارنے کے بعد شہریار نے منشا کو بخش دیا اور پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ جتنا وہ ڈر رہی تھی ویسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے منشا کا بہت احساس کیا تھا۔ سارے وہم منشا کے دل سے دور ہو چکے تھے۔ شادی کے چند دن تو منشا کو بہت اچھا سا لگا، کیونکہ سبھی اس کے آگے پیچھے تھے۔ کچھ بھی کھانے کو دل چاہتا تو دونوں دیور فٹافٹ سے بھابھی کو لا کر دے دیتے تھے۔ پوچھتے بھی رہتے تھے کہ بھابھی کچھ کھائیں گی تو نہیں، اور ابھی تک رضوانہ بیگم نے بھی اسے کچن کا راستہ نہیں دکھایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب شہریار اپنے آفس میں چلا جاتا تو وہ اپنے دیوروں کے ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیلنے لگتی۔ چھوٹا تیمور اس سے شاید 2 سال چھوٹا تھا، ابھی میٹرک میں تھا، البتہ بڑے والا اس سے بڑا تھا، اسی لیے منشا کی زیادہ دوستی عمیر سے ہوئی۔ رات کو جب شہریار آ جاتا تو پھر باقی کا سارا وقت اسے کمرے سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے، ایک دوسرے کی سنگت بہت اچھی لگ رہی تھی، دونوں ایک دوسرے میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے تو رضوانہ بیگم نے کہا کہ بیٹا، آج تمہارے ہاتھ میٹھے میں ڈلواؤں گی۔ یہ سن کر منشا حیران ہوئی۔ آنٹی، کیا مطلب میٹھے میں؟ کیوں ڈلوائیں گی؟ میرا ہاتھ تو جل جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ، تمہیں کھیر اچھی بنانی آتی ہے یا متنجن؟ وہ رضوانہ بیگم کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی، مجھے تو بس یہ دونوں چیزیں کھانی آتی ہیں۔
رضوانہ بیگم نے پہلے تو ماتھے پر بل ڈالے، پھر کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں سکھاتی ہوں۔ وہ اسے کچن میں لے گئیں، لیکن سیکھتی منشا تب جب اسے سیکھنے میں دلچسپی ہوتی، پھر بھی کچھ کچھ چیزوں میں ساتھ دیتی رہی۔ کھانا البتہ رضوانہ بیگم نے خود بنایا تھا، لیکن اسے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ کیسے پکتا ہے، لیکن وہ بالکل بے دھیانی سے دیکھ رہی تھی۔ رات کو جب ٹیبل پر کھانا لگا تو رضوانہ بیگم نے یہی کہا کہ آج میری بہو نے میری مدد کی ہے۔ شہریار نے جب پہلا نوالا لیا تو کہنے لگا آپ کی بہو کے ہاتھ کا ذائقہ بالکل آپ جیسا ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی تو اسے کچھ آتا نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے بتا رہی تھی کل سے یہ بنائے گی، پھر بتانا کیسا ذائقہ ہے۔ بہرحال کھانا کھاتے ہی شہریار منشا کو لے کر آئس کریم بھی باہر سے کھلانے چلا گیا۔ منشا بہت خوش تھی، لیکن اگلے ہی دن اس پر ذمہ داریاں شروع ہو گئی۔ شہریار کہنے لگا دیکھو مجھے ملازمہ کے ہاتھ کی استری نہیں پسند، اسی لیے میرے کپڑے تم پریس کیا کرو، اور یہ کمرہ کیوں بکھرا رہتا ہے، رات کو جب بھی آؤں تو بھی بکھرا ہوا ہوتا ہے، اسے ساتھ کے ساتھ سیٹ کر دیا کرو، مجھے یہ بکھرا ہوا سامان اچھا نہیں لگتا۔ منشا نے پہلے تو کچھ نہیں کہا، جیسے تیسے چادر آتی تھی بچھا دی، چیزیں بھی ایک طرف رکھ دی، لیکن بس ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتی تھی، سنبھالتی نہیں تھی۔ کچن میں بھی اس نے بس تھوڑا بہت ہی کام کیا تھا، ساری سبزی رضوانہ بیگم نے ہی کاٹ کر دی تھی، بس اسے بتاتی گئی اور وہ ڈال کے پکاتی گئی۔ اسے لگا بس یہی ہوتا ہے، اتنا سا ہی کام ہوتا ہے، باقی کا وقت وہ عمیر کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے میں گزار دیتی، ورنہ دونوں دیور اور بھابھی کبھی لوڈو کھیلتے تو کبھی کیرم کھیلتے۔ اب رضوانہ بیگم کو منشا کی عادت بری لگنے لگی تھی، کیونکہ وہ گھر کے کسی کام میں توجہ نہیں دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ رضوانہ بیگم کا موڈ منشا کے ساتھ خراب ہونے لگا۔ جب شہریار اپنے آفس سے واپس آتا، کمرہ دیکھتا تو بکھرا ہوا نظر آتا، اور وہ عمیر کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہوتی۔ وہ تنگ آ چکا تھا، پیار سے بھی سمجھا چکا تھا کہ اب تم گھر کی طرف توجہ دو، اپنا بچپنا چھوڑ دو۔ کچھ دن تو وہ رضوانہ بیگم اور شہریار کی باتیں چپ چاپ سنتی رہی، لیکن ایک دن پھٹ پڑی جب شہریار نے اسے دوبارہ سے وہی باتیں سنائی تھی کہ تمہیں نظر نہیں آتا 4 دن سے تم نے بیڈ شیٹ چینج نہیں کی، تم جانتی ہو کہ مجھے یہ سب چیزیں ناپسند ہیں، آپ کو ہر وقت مجھ میں عیب ہی کیوں نظر آتے ہیں، کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ منشا نے بھی بنا لحاظ کیے بات کی تھی۔ شہریار سے ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگا یہ کس لہجے اور انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ منشا کہنے لگی تو پھر کیسے بات کروں؟ میں آپ کے آنے سے پہلے چادر بچھا کے رکھ دیتی ہوں، جتنا مجھ سے کمرہ ٹھیک ہوتا ہے کر بھی دیتی ہوں، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مٹی نظر آ ہی جاتی ہے۔ پورا دن آپ کی ماں میری جان عذاب بنا رہتی ہے، پورا دن آپ کی ماں میری جان کا عذاب بنی رہتی ہے، تم نے کھانا نہیں ٹھیک بنایا، آٹا ٹھیک سے نہیں گوندھا، روٹی گول نہیں بنائی، ارے بابا نہیں آتا مجھے یہ سب، نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب۔ شہریار کہنے لگا یہ تم میری ماں کے بارے میں کس انداز سے بات کر رہی ہو؟ دیکھو میں اس قسم کے لہجے اور انداز کا سننے کا عادی نہیں ہوں، بہتر ہے کہ اپنا دماغ درست رکھو۔ شہریار نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو منشا کی آنکھوں سے بہنے لگے، کہنے لگی مجھے نہیں اچھا لگتا یہ سب کچھ، ہر وقت آپ کو اور آپ کی والدہ کو مجھ میں صرف عیب ہی نظر آتے ہیں، تو کیا خوبی ہے تم میں؟ تمہاری شادی کو 3 مہینے گزر گئے، ابھی تک تمہیں کھانا ٹھیک سے بنانا نہیں آیا، گھر میں آؤ تو امی کی ایک الگ بحث ہوتی ہے کہ تمہیں سکھا سکھا کے تھک گئی ہیں، لیکن تم دھیان نہیں دیتی، سارا دن آفس کا کام کر کے میں ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہوں۔ گھر میں انسان سکون لینے کے لیے آتا ہے، چاہتا ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تو اسے اپنا کمرہ صاف ستھرا نظر آئے، لیکن شاید تمہیں صفائی ستھرائی کی عادت ہی نہیں ہے، حد درجہ غلیظ قسم کی لڑکی ہو تم۔ اپنے کپڑے دیکھے ہیں تم نے؟ شوہر کے آنے سے پہلے یوں اپنا حلیہ رکھتے ہیں، شلوار کوئی، قمیض کوئی، دوپٹہ کوئی، وہ بھی کمر سے باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ میرے علاوہ میرے 2 بھائی اس گھر میں اور رہتے ہیں منشا، اور ان میں سے کوئی بھی بہت چھوٹا نہیں ہے، جوان ہے دونوں، اپنا دوپٹہ طریقے سے لیا کرو، اور آج کے بعد میں تمہیں عمیر کے ساتھ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا نہ دیکھوں۔ منشا کہنے لگی ٹھیک ہے میں منع کر دوں گی اسے، نہیں کھیلوں گی اس کے ساتھ کچھ بھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو بیوی نہیں ایک ملازمہ چاہیے جسے تنخواہ بھی نہ دینی پڑے، اور شٹ آپ، ملازمہ والا کوئی کام نہیں کرتی ہو تم، سمجھی نا؟ میری ماں تم سے جھاڑو پوچھا نہیں کرواتی، نہ ہی تم واش روم دھوتی ہو، یہ کام ہوتے ہیں ملازمہ کے۔ بادشاہ کی بھی بیٹی ہو نا تو سسرال میں جا کے کھانا پکاتی ہے، باورچی خانہ دیکھتی ہے،
تم بھی یہی کرتی ہو اور اپنا کمرہ صاف کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے تمہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں کے کمرے کی صفائی کرو یا میری ماں کا کمرہ جا کے صاف کرو۔ صرف یہی کہتا ہوں کہ اپنے کمرے کو تم صاف ستھرا رکھا کرو۔ جب آؤ چیزیں بکھری رہتی ہیں، کب سدھرو گی تم؟ کب بڑی ہوگی؟ منشا روئی جا رہی تھی۔ وہ تانگ آ چکا تھا۔ کہنے لگا اپنے آنسو بند کرو۔ منشا یار پلیز مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو، میں سکون چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں بھی سکون چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو ایسی ہی کسی لڑکی کی سے شادی کرنی تھی تو پھر کوئی اپنی عمر کی ڈھونڈتے۔ میری عمر صرف 18 سال ہے۔ میں ابھی فرسٹ ایئر بھی کلیئر نہیں کر پائی تھی کہ آپ کو شادی کی جلدی ہو گئی۔ آپ کی والدہ کو چاہیے تھا کوئی 22-23 سال کی لڑکی ڈھونڈتی جو میچور ہوتی، جو آپ کے سارے گھر کے کام کاج بڑے آرام سے کر لیتی۔ میں اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میں نے کوئی کام نہیں کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بس یہی سب کچھ کھیلا ہے اور مجھے یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بس شادی کے 3 مہینے بعد ہی میں اپنی عمر سے 4-5 سال بڑی ہو جاؤں، تو وہ میں نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیدھی شہریار کے سینے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اس کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، پلیز شہریار، مجھے وقت چاہیے۔ منشا کے رونے پر وہ بے بس سا ہوا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ لگا کے اس کی کمر سہلانے لگا۔ اچھا اوکے، ٹھیک ہے، پلیز رونا تو بند کرو۔ پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگا الماری سے نئی چادر نکالو، میں تمہارے ساتھ لگتا ہوں، مل کے کمرہ صاف کر لیتے ہیں۔ 10 منٹ میں اس نے اپنے پورے کمرے کا حلیہ درست کیا تھا، پھر سکون سے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کہنے لگا چائے بنا دو گی؟ روتے ہوئے منشا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کے لیے چائے بھی بنا کر لے آئی۔ اس بار چائے بالکل ٹھیک بنائی تھی۔ پہلا گھونٹ بڑھتے ہی شہریار نے اس کی تعریف کی تھی۔ کہنے لگا یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ آپ کو اچھی لگی؟ کہنے لگا اور کیا، مجھے بہت اچھی لگی۔ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ پھر اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگا کہ جس طرح سے امی کہتی ہیں بالکل ویسے ہی کام کیا کرو۔ وہ کہنے لگی آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں ویسا ہی کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتی۔ کہتی ہیں تم جاہل گوار ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کتنی کڑوی باتیں کرتی ہیں۔ وہ شہریار کے کندھے پہ سر رکھے بول رہی تھی۔ شہریار کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دوں گا کہ تم سے پیار سے بات کیا کرے۔ کچھ دن بعد ہی منشا کی طبیعت کچھ خراب سی رہنے لگی۔ رات کو جب شہریار اس کے قریب آنے لگا تو کہنے لگی پلیز میرے قریب مت آئیے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں، میرا تو موڈ ہے نا، دیکھو مجھے پریشان مت کرو۔ جانتی ہو جب مرد بے حد تھکا ہوا آتا ہے تو فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی فرسٹریشن عورت ہی دور کرتی ہے۔ عورت کی قربت اسے سکون بخشتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، جلدی سے منشا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم بھاگ گئی۔ کھایا پیا سب کچھ نکل گیا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو بالکل نڈھال سی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شہریار بھی پریشان ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا، کیا الٹا سیدھا کھایا ہے تم نے؟ تم باز نہیں آتی نا؟ اس عمیر کے بچے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، پتہ نہیں تمہیں کیا گند لا کر دیتا رہتا ہے اور تم کھاتی رہتی ہو۔ دیکھا نا، ہو گیا نا فوڈ پوائزن۔ وہ اسے ڈاکٹر پر لے گیا اور اس کا بی پی لو تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ڈرپ لگوانے کے لیے کہا، ساتھ میں چند ٹیسٹ لکھ دیے۔ لیکن جب اس کی رپورٹ آئی تو شہریار کو اپنے کان پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ منشا پریگننٹ ہو چکی تھی۔ اس خبر نے رضوانہ بیگم کو بھی خوش کر دیا تھا۔ اس کے دونوں بھائی بے حد خوش تھے اور چھوٹا والا تو زیادہ ہی خوش تھا۔ کہنے لگا اب میں چچا بن جاؤں گا، جب میرا کوئی بھتیجا یا بھتیجی آئے گی تو پھر میں اس کے ساتھ کھیلا کروں گا، اسے گود میں اٹھاؤں گا۔ لیکن منشا کچھ گھبرائی سی تھی۔ چند دن اپنی والدہ کے پاس رہنے چلی گئی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن شہریار میں اتنا صبر نہیں تھا۔ اپنا کمرہ اسے منشا کے بغیر برا لگ رہا تھا، اسی لیے 3-4 دن بعد ہی اسے اپنے پاس لے آیا، لیکن اس کا بہت خیال بھی رکھ رہا تھا۔ وہی مہینہ بسنت کا بھی تھا اور عمیر اتنی ساری پتنگ بھی لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر منشا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ کہنے لگی عمیر میں بھی اڑاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھابھی، شام کو چھت پہ جاؤں گا، آپ مجھے چائے دینے کے بہانے آ جائیے گا، پھر ہم دونوں پتنگ اڑائیں گے۔ رضوانہ بیگم نے اس پر مزید پابندیاں لگا دی تھی۔ سیڑھیاں نہیں چڑھو گی، چھت پہ نہیں جاؤ گی، ایڑی والا جوتا بھی نہیں پہنو گی، پاؤں کے بل نہیں بیٹھو گی۔ ایسی کئی احتیاطیں اسے بتائی تھی جو اسے بالکل بے معنی سے لگ رہی تھی۔
وہ بس یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہے، ہر وقت میرے سر پہ سوار رہتی ہیں، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو۔ اس نے چائے بنائی اور سب کی نظروں سے بچتی ہوئی اوپر آ گئی۔ عمیر اس وقت ابھی پتنگ اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتنگ ہوا میں پرواز کرنے لگی تو وہ منشا کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا بھابھی یہ ڈور پکڑے، آپ پتنگ اڑائیں میں چائے پیتا ہوں۔ منشا نے آج سے پہلے کبھی پتنگ نہیں اڑائی تھی، لیکن شوق بہت تھا۔ اس نے ڈور پکڑی لیکن ہوا کا بہت زور تھا، اس سے پتنگ کنٹرول نہیں ہو پا رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ تیز دھاڑ اس کے ہاتھ پر پھر جائے گی، لیکن اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ رکھا تھا۔ مگر پھر یکدم ہی پتنگ دوسری پتنگ میں الجھ چکی تھی اور جلدی سے اپنی چائے چھوڑ کر عمیر اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا مجھے پکڑائیں، آپ ایسا کریں پیچھے کا ڈور کھولیں جلدی سے، میں اسے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ پتنگ دوسری پتنگ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور منشا ڈور والی ریل پکڑے پیچھے کی جانب جانے لگی اور ڈور کھولنے لگی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کب وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکی تھی اور یکدم اس کا پیر پھسلا۔ پیچھے سیڑھیاں تھی، ڈور ہاتھ سے چھوٹی اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی، کلا بازی کھاتے ہوئے سیڑھیوں پر گری تھی اور ایک دل خراش چیخ کی آواز پر عمیر نے بھی اپنی پتنگ چھوڑ دی۔ بھاگا دوڑا سیڑھیوں میں آیا تھا لیکن وہ بری طرح سے گر کر آخری سیڑھی تک پہنچ گئی تھی۔ پیٹ میں شدید درد اٹھا تھا۔ رضوانہ بیگم اپنے کمرے میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ جب منشا کی چلانے کی آواز سنی تو بھاگ کر باہر آئی۔ دیکھا تو وہ گری ہوئی تھی اور رو رہی تھی اور اس کی شلوار بھی خون سے بھر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو رضوانہ بیگم کی جان نکلی تھی۔ انہوں نے عمیر سے کہا جلدی سے گاڑی نکالو، شہریار کو فون کرو، اسے بولو ہاسپٹل پہنچ جائے۔ گاڑی عمیر نے چلائی تھی، حالانکہ وہ 16 سال کا تھا، لیکن اسے گاڑی چلانی آتی تھی۔ رضوانہ بیگم اسے قریبی ہسپتال لے گئی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ شہریار کو جب پتہ چلا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہاسپٹل پہنچا، لیکن جب پہنچا تو رضوانہ بیگم روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی مار ڈالا تمہاری بیوی نے میرے پوتے کو، اتنا اس لڑکی کو منع کیا تھا کہ چھت پر مت جانا لیکن نہیں ہٹی۔ ارے پتنگ اڑانے کا شوق تھا اسے۔ شہریار میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو تمہاری شادی اس بے وقوف لڑکی سے کر دی، جسے صرف کھیل تماشوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ مار ڈالا اس نے میرے پوتے کو۔ رضوانہ بیگم روئے جا رہی تھی اور شہریار گمسم تھا۔ چھوٹے سے بچے کے خواب تو اس نے بھی دیکھ لیے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نرس آئی اور کہنے لگی آپ کی بہو کو ہم نے کمرے میں شفٹ کر دیا ہے، آپ چاہے تو مل سکتے ہیں۔ لیکن رضوانہ بیگم نے آنسو صاف کیے۔ کہنے لگی مجھے نہیں ملنا اس لاپرواہ لڑکی سے، میں گھر جا رہی ہوں۔ روتے ہوئے وہ عمیر کا ہاتھ پکڑے جا چکی تھی۔ شہریار باہر رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گیا، اپنا سر پکڑ لیا۔ اپنے آنسوؤں پر اس کا ضبط نہیں تھا، اپنے بہتے آنسو صاف کرنے لگا، اپنے آپ پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے منشا پر بے تحاشا غصہ آیا۔ کتنا سمجھا کر گیا تھا، زیادہ چلنے پھرنے والا کام مت کرنا، سیڑھیاں تو بالکل مت چڑھنا، دیکھو یہ دن احتیاط کے ہوتے ہیں، پھر ہمارا ایک بہت پیارا سا بیٹا بھی تو آئے گا نا۔ کیوں، اگر بیٹی آ گئی تو؟ منشا نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ وہ ابھی اپنے بابا کی جان ہوگی، میرے نزدیک اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے منشا، لیکن میں چاہتا ہوں ایک ننھا مننا سا کھلونا اب ہمارے گھر میں آ جائے۔ شہریار نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے کہا تھا، مگر وہ گھبرا کر کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے شہریار، بچہ پیدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، میں نے سنا ہے بہت درد ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں بچہ پیدا کر پاؤں گی اور اتنا درد سہ پاؤں گی۔ پتہ نہیں اتنی جلدی یہ سب کیوں ہو گیا شہریار۔ وہ پریشان تھی، جب بھی پریشان ہوتی تھی شہریار کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ اس وقت بھی ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں لیٹی رو رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شہریار اسے اپنے ساتھ لگائے گا، اس کا سر سہلائے گا، اسے تسلی دے گا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ شہریار پہلے تو خود پر کنٹرول کرتا رہا، لیکن جب اندر آیا تو دیکھا کہ منشا بہت رو رہی تھی۔ وہ اسے غصے اور تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہریار کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی شہریار یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا وہی تو ہوا ہے جو تم نے چاہا تھا۔ یہ سن کر وہ تعجب سے شہریار کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو لگتا ہے میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں چھت پہ کیا کرنے گئی تھی؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہارے نزدیک؟ تمہیں میری امی نے منع کیا تھا، ان کی بات کی کوئی اوقات نہیں تمہاری نظر میں، کیوں گئی تھی تم چھت پر؟ وہ بڑے غصے سے بولا تھا۔ منشا کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا،
یہ سب ہو جائے گا۔ شہریار میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کیا ہی کیوں؟ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کھو دیا ہے؟ منشا تمہیں احساس ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن میرا قصور نہیں تھا، یہ سب کچھ ایک حادثہ تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا ہاں تم کچھ بھی جان بوجھ کے نہیں کرتی، آج تک میں تمہاری ساری حرکتوں کو برداشت کرتا رہا، لیکن آج تمہاری وجود سے جو میں نے کھویا ہے نا وہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا اور آمنہ بیگم کو فون کیا۔ کہنے لگا منشا ہاسپٹل میں ہے، آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو جان سے مار ڈالا، اسی لیے میرے گھر میں اب آپ کی بیٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ہاسپٹل کا بل پے کر کے جا رہا ہوں، اسے آپ آ کر سنبھال بھی لیں، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے گھر لے جائیے گا، میرے گھر میں فی الحال اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ سن کر منشا کہنے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں مزید تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اپنا بچپن اپنے گھر تک رکھو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ منشا اسے پکارتی رہ گئی لیکن وہ جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آمنہ بیگم اور اس کا بھائی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ آمنہ بیگم نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگی امی میرا قصور نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ پیچھے چیڑیاں ہیں، میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا، لیکن شہریار کہہ رہے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کے اس بچے کو مار ڈالا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منشا کے دونوں بھائی کہنے لگے ہم اس شہریار کے بچے کو چھوڑیں گے نہیں، یہ ہوتا کون ہے ہماری بہن کو دھمکیاں دینے والا؟ ہماری بہن ہم پر بوجھ نہیں ہے، ارے قسمت میں نہیں تھا تو نہیں آیا بچہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کچھ بھی ہو جاتا، وہ روح دنیا میں آ کر رہتی، اس بچے نے آنا بھی نہیں تھا، وہ ہوتا کون ہے ہماری بہن پر الزام لگانے والا؟ دونوں بھائی غصے سے بپھرے پڑے تھے۔ کچھ ہی دیر میں منشا کی چھٹی ہو چکی تھی، وہ اسے گھر لے گئے۔ کہنے لگے اماں ہم دونوں شہریار کے گھر جا رہے ہیں، اس کا گریبان پکڑ کے اس کی طبیعت صاف کر دیں گے، لیکن منشا نے جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگی نہیں بھائی، آپ شہریار سے کچھ نہیں کہیں گے، پلیز مجھے اپنا گھر خراب نہیں کرنا، آپ غصہ کریں گے وہ آپ سے زیادہ غصہ کریں گا، نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ آمنہ بیگم کہنے لگی منشا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اپنی بیٹی کا گھر خراب نہیں کر سکتے۔ دونوں بھائی اشتعال میں تھے لیکن منشا نے کچھ نہیں کہنے دیا۔ دوسری جانب رضوانہ بیگم نے سارا قصور منشا پر ہی ڈالا تھا۔ شہریار کا دل بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ شاید یہ لڑکی کبھی بھی میچور ہو ہی نہیں سکتی۔ رضوانہ بیگم نے بھی روز یہی بحث شہریار سے شروع کر دی تھی کہ تم اسے چھوڑ دو، یہ تو کبھی بھی ہماری نسل آگے نہیں بڑھائے گی۔ دونوں بھائی چپ تھے۔ عمیر نے بس ذرا سی بات کی کہ میرا قصور تھا، میں نے بھابھی کو بلایا تھا، پلیز آپ انہیں سزا مت دیں، لیکن اس کی بات بھی کسی نے نہیں سنی۔ رضوانہ بیگم کہنے لگی تم چپ رہو، تم نے کہا اور وہ پہنچ بھی گئی، کیا اس میں عقل نہیں؟ وہ چپ ہو گیا۔ شہریار کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اسی لیے غصے میں آ کر اس نے ایک طلاق کا نوٹس منشا کے گھر بھجوا دیا۔ اب تو اس کے دونوں بھائیوں کا غصے سے برا حال تھا۔ منشا تو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو چکی تھی، اسے لگا تھا کہ شہریار کا یہ وقتی غصہ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اسے لینے آ جائے گا، لیکن اس نے تو اسے ایک طلاق دے دی تھی۔ اس کے بھائی تو غصے سے بپھرے بیٹھے تھے۔ آمنہ بیگم سر پکڑ کر رونے لگی۔ دونوں بھائی شہریار کے گھر پہنچ گئے تھے۔ دروازہ چوکیدار نے کھولا تو وہ غصے سے اندر داخل ہوئے۔ رضوانہ بیگم نے تو ان کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی تھی، اسی لیے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار کہنے لگا کیوں آئے ہو آپ لوگ یہاں پر؟ وہ کہنے لگا تمہاری اتنی ہمت، تم ہماری بہن کو طلاق دو گے؟ کامران نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کامران میرا گریبان چھوڑو، ورنہ گریبان پکڑنا مجھے بھی آتا ہے۔ تمہاری بہن نے کیا کیا ہے؟ اسے اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں؟ عباس کہنے لگا اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ وہ کہنے لگا جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا کرے گی نا تب پوچھوں گا تم سے کہ تمہیں کیسا لگتا ہے۔ اپنی بہن پر بات آ رہی ہے نا اسی لیے تمہیں اچھی لگ رہی ہے، سچی لگ رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر سب کچھ کیا، وہ یہ چاہتی نہیں تھی، پہلے بھی مجھے کہہ چکی تھی کہ وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی، وہ نہیں سنبھال سکتی، اس کی نیت ہی نہیں تھی، اسے ہر وقت کھیلنا کودنا پسند تھا، اسی لیے اسے اپنے گھر پہ رکھو، جب اس کا بچپنا ختم ہو پھر کسی کے پلے باندھ دینا۔ کامران کہنے لگا میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، لیکن شہریار اپنا گریبان چھڑوائے جھٹکے سے اسے چھڑوا چکا تھا۔ کہنے لگا چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہن رکھی، ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، مجھے منہ توڑنا بھی آتا ہے، میں شرافت سے اور عدالت کے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہوں، بہتر ہے کہ مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو کہ میں پولیس کمپلین کروں۔ دونوں بھائی غصے میں تھے،
पे चुपचाप खाते हुए वापस आए थे। मंशा बिल्कुल पत्थर की बनी हुई थी, अभी भी गुमसुम बैठी थी। आमना बेगम ने कहा, बेटा कुछ खा लो, तो नफ़ी में सर हिलाने लगी। कहने लगी, नहीं, अभी तो मुझे भूख भी लग रही है। मैंने ही अपने बच्चे को मार डाला, मैं ही उसकी कातिल हूँ। शहरयार ठीक कह रहा है, मेरे साथ उसे यही करना चाहिए था। उसे मुझे तलाक ही दे देनी चाहिए थी कि मैं इसी काबिल हूँ। ये कहकर वो फूट फूट के रोने लगी। अब्बास और कामरान गुस्से से अंदर आए थे। कहने लगे, ये क्या तलाक देगा हमारी बहन को, हम खुद खुला का मुकदमा करेंगे। मंशा कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं शहरयार के बगैर नहीं रह सकती। अब्बास कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो? वो तुम्हें इतना बुरा भला कह रहा है, तुम्हारे माथे पर तलाक का धब्बा लगाना चाहता है, और तुम कह रही हो तुम उसके साथ रहोगी। वो कहने लगी, हाँ, मैं उससे बात करूँगी, मैं उससे बात करूँगी, उसकी मन्नत समाजत करूँगी, उसे मना लूँगी, लेकिन मैं तलाक नहीं लूँगी। अब्बास कहने लगा, नहीं, तुम इस कमीने इंसान की मन्नत समाजत नहीं करोगी। हमारी बहन कोई गिरी पड़ी नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं दुनिया में। मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से करवाऊँगा और वो इनकार भी नहीं करेगा। हमारी गलती थी कि हमने जज्बात में आकर तुम्हारी शादी शहरयार जैसे नाकदरे इंसान से की है। लेकिन रात होते ही शहरयार को कॉल की थी, मगर मंशा का नंबर देकर उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो बार बार मैसेज करती रही कि शहरयार, मैं मर जाऊँगी, तुम्हारे बगैर मुझे तलाक मत देना। लेकिन शहरयार का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। चंद रोज़ उसने बहुत चाहा कि शहरयार उसे एक बार माफ़ कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। इसीलिए उसने भी फैसला कर दिया था कि जब वो चाहता ही नहीं है, तो क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाए। अब्बास और कामरान ने उसके सामने बोला कि पेपर रखा था। खुला के नोटिस पर उसने चुपचाप साइन कर दिया, और अब्बास ने तो इंतज़ार तक नहीं किया था। अपने दोस्त से बात की, आनन फानन मंशा का रिश्ता अपने दोस्त से तय कर दिया कि जैसे ही खुला होगी, इद्दत पूरी होगी और वो उसकी शादी कर देगा। वो नौजवान एक डॉक्टर था। एक बार डिप्रेशन और टेंशन की वजह से मंशा बेहोश हो गई थी। रात के वक्त अब्बास इसे हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वहाँ पर ऑन ड्यूटी वही नौजवान था जो इसका मंगेतर था, जिसके साथ रिश्ता तय हुआ था। वो कहने लगा, तुम जा सकते हो, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। अब्बास वापस आ गया। एन उसी वक्त जब वो डॉक्टर जवान मंशा के प्राइवेट रूम में उसके पास बैठा था, शहरयार कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त वो मंशा के फोल्डिंग बेड पर ही बैठा था और उसके चेहरे के बिखरे बालों को अपने हाथ से पीछे कर रहा था। कमरे में और कोई नहीं था। शहरयार अपने एक दोस्त की खैरियत पूछने के लिए आया था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और कमरे में बस डिजिट का ही फ़र्क था। उनका रूम नंबर 16 था, लेकिन तख्तियाँ कुछ लूज़ थी, इसलिए 19 भी बंद दरवाजे के बाद 16 ही लग रहा था। इसलिए रूम नंबर 16 समझकर शहरयार 19 में दाखिल हुआ, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टर नसार इसी वक्त खड़ा हो गया। कहने लगा, आप कौन? वो कहने लगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, ये मेरी पेशेंट है, मेरी होने वाली बीवी है, आप शायद गलत कमरे में आए हैं। ये सुनकर शहरयार के होश उड़े थे। वो बाहर निकल गया, अपने दोस्त की खैरियत पूछ के वापस घर आ गया। अभी से एहसास हुआ था कि मंशा उसके लिए क्या है। रंगत पीली पड़ी हुई थी, आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। पता नहीं वो क्यों बेहोश थी, और वो डॉक्टर उसके कमरे में अकेला उसके पास बैठे वाला होता कौन था? वो होता कौन था उसके इतने करीब होने वाला? पूरी रात शहरयार को नींद नहीं आई थी। एहसास हो गया था कि वो भी मंशा के बगैर नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर शुक्र अदा किया कि एक तलाक दी है, लेकिन अगले रोज़ ही से खुला का नोटिस मिल गया था, जिसे इसने फाड़ के फेंक दिया। मंशा अपने घर में आ चुकी थी, लेकिन अब्बास से बार बार कह रही थी कि वो अब शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए भाई, खुदा के लिए किसी को झूठा आसरा मत दे। मेरे लिए आसान नहीं है शहरयार की जगह किसी और को देना। लेकिन अब्बास ने कहा कि हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। किसी को इसके जज्बात का एहसास नहीं था। सब अपनी मनमानियाँ कर रहे थे। रात को डोरबेल बजी थी। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो शहरयार अंदर आया था। बार बार मंशा मंशा पुकारने लगा। उससे पहले कि मंशा अपने कमरे से बाहर आकर शहरयार के पास आती, अब्बास और कामरान भी अपने कमरों से बाहर आए, और आमना बेगम भी। दोनों शहरयार के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, यहाँ क्यों आए हो? कहने लगा, मुझे मंशा से बात करनी है। तुम लोग होते कौन हो मेरी बीवी का रिश्ता किसी और से तय करने वाले? और फिर भी वो मेरी बीवी है। वो बड़े गुस्से से बोला था। मंशा अपने कमरे के दरवाजे पे ही खड़ी थी। अब्बास कहने लगा, नहीं है तुम्हारी बीवी, एक तलाक तुम दे चुके हो। वो कहने लगा, लेकिन रजू का हक हासिल है मुझे। कामरान कहने लगा, खुला का नोटिस मिल गया है तुम्हें? कहने लगा, फाड़ के फेंक चुका हूँ।
میں منشا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ساتھ ہی منشا دروازے پر کھڑی تھی، کہنے لگا اور وہ بھی نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، میں غصے میں آ گیا تھا، نہیں ہوگا میرا بچہ، میری قسمت، لیکن میں منشا کو نہیں چھوڑوں گا۔ کامران اور عباس کہنے لگے جاؤ یہاں سے، ہماری بہن تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، تمہارا جب دل چاہے گا تم غصے میں آ کے یہی قدم اٹھاؤ گے، بہتر ہے ابھی کوئی انتہائی فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اس نے پہلی بار ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے دونوں سے معافی مانگی تھی کہ کچھ نہیں کہے گا اسے۔ پھر منشا سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا منشا چلو میرے ساتھ، تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ دل میں تو اس کے بھی شہریار تھا، اسی لیے چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن رات کو اپنا تکیہ صوفے پہ رکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بس ابھی میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا تعلق بناؤں۔ لیکن شہریار نے تکیہ پکڑ کر بیڈ پہ رکھا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا۔ کہنے لگا رجوع کرنا لازمی ہے، تم کہو گی تب بھی نہیں رکھوں گا، بہت غلط کر دیا میں نے، بہت غلط کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، لیکن منشا پتھر کی بنی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ شہریار نے پھر سے اسے معافی مانگی تھی، اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، لیکن ایک چپ تھی جو منشا کو لگ چکی تھی، چپ چاپ اس کے سارے کام کرتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی۔ اب تو رضوانہ بیگم کو بھی اس سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ 19 سال کی عمر میں اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا کر لیا تھا، بچپن تو جیسے کھو چکا تھا، ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی تھی، لیکن پھر بھی شہریار سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، اسے گلے نہیں لگاتی تھی، رو کر اس سے اپنے دل کی ہر بات نہیں کہتی تھی، اور وہ بار بار کہتا تھا تم پہلے جیسی کیوں نہیں ہو، کیوں اتنی چپ رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ بس دل بھی ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے شہریار، اس پر اگر ایک بار دراڑ آ جائے تو پہلے کی طرح نہیں رہتا، اور یہ لفظ طلاق میرے دل پر ایک عجیب سی دراڑ ڈال چکے ہیں۔ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں میچور ہو جاؤں، میں اپنی عمر سے بڑی ہو جاؤں، میں نے وہ سب کر لیا، لیکن میں پہلے جیسی محبت نہیں دے سکتی۔ شہریار کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، عورت کا دل بھی تو اندر سے نازک ہوتا ہے، طلاق لفظ ہی ایسا ہے جسے اندر سے توڑ ڈالتا ہے۔ شاید وہ سمجھوتے کی زندگی گزار رہی تھی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لگ کر شکایت نہیں کرتی تھی۔ شہریار سوچ چکا تھا کہ اپنی آخری حد تک کوشش کرے گا کہ وہ پہلے جیسی ہو جائے، لیکن آپ سے سوال ہے کہ ان سب کے بعد منشا پہلے جیسی ہو سکتی ہے؟